الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. پیچھے گزر چکا اصل نیک وہ ہیں جو نیکی کے تمام اجزاء پر عمل کرتے ہیں، یہی اصل نیک ہیں، یہی متقی ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اب یا ایھا الذین کتب علیکم القصاص ایک نیا حکم آ رہا ہے. اس کا ماقبل کے ساتھ بظاہر جوڑ نہیں لگتا، کہتے نہیں جوڑ بن جائے گا، تھوڑا غور کرو جوڑ بن جائے گا. تقوی والے کون ہیں؟ جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں. انہی احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، نیکی کے اجزاء تمام اجزاء پر عمل کرتے ہیں نا، مطلب وہی نیک ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تو یہ نیکی نہیں ہے، تو ہم نیک نہیں ہیں. یہ کہا تھا یہودیوں نے. اس کا جواب آ گیا وہ تو ایک نیکی ہے. نیک وہ ہیں جو نیکی کے تمام اجزاء پر یعنی تمام احکام پر عمل کرتے ہیں، وہ نیک ہیں، وہ متقی ہیں. جیسے ان احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہ احکام ہیں جو کل گزر چکے، اسی طرح انہی احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، کتب علیکم القصاص فی القتل. اللہ نے قصاص بھی فرض کر دیا ہے، یہ بھی ایک حکم ہے، اس پر بھی عمل کرتے ہیں. یہ نیک لوگ ہیں، یہ متقی ہیں. جڑ گیا اس کے ساتھ، وہ بھی احکام ہی تھے نا جس پر عمل کرتے تھے، یہ بھی احکام ہی ہیں. جو ان سب احکام پر عمل کرے گا نیک وہ ہوگا، وہی متقی کہلائے گا. کتب علیکم القصاص فی القتل. کتبہ اے فرض. کتبہ کا معنی لکھنا ہوتا ہے، انہوں نے یہاں معنی فرض کر دیا تو فرض معنی تو نہیں ہے اس کا معنی لکھنا ہے. تو لکھی جو چیز جاتی ہے وہ تو فرض بھی لکھا جا سکتا ہے، نفل بھی لکھا جا سکتا ہے، مستحب بھی، سنت بھی، ہر چیز لکھی جا سکتی ہے. تو کتبہ فریضہ کے معنی میں کیسے آ گئے؟ ایک ہی دفعہ بتلا دیتا ہوں، جگہ جگہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے. کتبہ عام ہے، کوئی چیز بھی لکھی جا سکتی ہے، اس کا معنی فرض نہیں ہو سکتا. ہاں فرض اس وقت بنے گا جب کوئی قرینہ موجود ہو. تو جیسا قرینہ ویسا معنی. قرینہ اگر فرض کا موجود ہے تو فرض مراد ہو جائے گا. تو یہاں قرینہ موجود ہے فرض کا، اس لیے کتبہ فریضہ کے معنی میں. اور قرینہ کیا ہے؟ کتبہ علیکم القصاص. اعلیٰ آ گیا، اعلیٰ کاہے کے لیے آتا ہے؟ لزم کے لیے، لازم ہے. اللہ جس چیز کو لازم کر رہے ہیں قرآن مجید میں وہ فرض بھی ہوگی. جو دلیل قطعی سے جس کا لزوم ثابت ہے وہ کیا ہوگی؟ فرض. تو فریضہ کہنا ٹھیک ہو گیا قرینے کی وجہ، ورنہ کتابت یہ عام ہے، یہ تو کوئی بھی چیز لکھی جا سکتی ہے. کتبہ اے فرض علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. قصاص کا لغوی معنی ہوتا ہے برابری. یہ چیز اس کے برابر ہے، یہ قصاص ہے. یہ کیا ہے؟ قصاص ہے. تم نے میرا 10 لاکھ روپیہ دینا ہے نا، ٹھیک، چلو چھوڑو اس کو. ایسا مجھے کرو کہ 10 لاکھ دینا، یہ تمہاری گاڑی کھڑی ہے نا، یہ گاڑی مجھے دے دو. کیا کہیں گے اسے؟ وہ 10 لاکھ ختم ہو گیا. اس کو بولتے ہیں مقاصہ. مقاصہ کر لیتے ہیں. مقاصہ کیا نا؟ برابری. وہی قصاص آ گیا نا، برابری. یہ گاڑی اس 10 لاکھ کے برابر ہو جائے گی، یہی مقاصہ ہوگا برابری کے معنی. تو قصاص جہاں آئے گا معنی کیا ہو جائے گا؟ برابری. اللہ نے تمہارے اوپر برابری فرض کر دی ہے. برابری کا کیا معنی ہو گیا؟ مقتول کے سلسلے میں، قتل کے سلسلے میں برابری ہے. مقتول کے سلسلے جو قتل کرے گا وہ بھی قتل ہو جائے گا، برابری فرض کر دی گئی ہے، وہ بچے گا نہیں. قتل کے سلسلے میں برابری اور مقتول کے سلسلے میں برابری ہے. مقتول کے سلسلے میں برابری کیا مانا؟ الحر بالحر، جو حر کو قتل کیا جائے گا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. وہ حر تھا نا اور یہ بھی حر ہے، تو دونوں قاتل مقتول برابر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اب اس کے ورثہ اس حر کو قتل کر دیں گے. والعبد بالعبد،
غلام نے قتل کر دیا غلام کو، مقتول کون بن گیا؟ قاتل بھی کون ہے؟ تو وصف کے اعتبار سے برابری آ رہی ہے کہ آ رہی ہے؟ وہ بھی غلام، ایک ہی غلام، اس نے قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا، غلام غلام کو قتل کرے گا تو پھر اس غلام سے قصاص لیا جائے گا، برابری آ رہی۔ اور اگر اور غلام کو قتل کر دے پھر قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ برابری نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ غلام ہے، یہ کیا ہے؟ قتل میں تو برابری ہو تب جب وصف میں برابری ہو، اس لیے اللہ کہتے ہیں الحر بالحر والعبد والانثى بالانثى، مرد اگر عورت کو قتل کر دے اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیوں؟ برابری نہیں۔ کیا چاہتا ہے یہ قصاص؟ اس کے معنی کے اندر برابری رکھی ہوئی ہے۔ تو بظاہر قصاص کس چیز کو چاہتا ہے؟ برابری کو، اور آیت سے بھی یہ برابری معلوم ہو رہی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آیا ہے نہیں آیا؟ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو تب قصاص آئے گا، ورنہ نہیں۔ آیت کا ظاہری معنی یہی بنتا ہے، دیکھ لیجیے۔ القصاص المماثلۃ کس کا معنی کر دیا؟ صاحب جلالین رحمہ اللہ بالکل اپنے ٹھیک طریقے کے مطابق چل رہے ہیں۔ کیا کہا تھا؟ مشکل لفظ آئے گا اس کا معنی کر دیں گے، کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہوگا اس سوال مقدر کا جواب بھی دیتے جائیں گے، اور جہاں کوئی لفظ مبہم ہوگا اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی کر دیں گے، اس کی تشریح کر دیں گے۔ وہ اپنی ترتیب کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں۔ قصاص معنی مشکل تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا، اس معنی کو بیان کر دی۔ القصاص المماثلۃ، برابری، یہ فرض کر دی گئی ہے اس سلسلے میں۔ پھر قتل، مقتول کے سلسلے میں کیا کر دی گئی ہے؟ برابری فرض کر دی گئی ہے، قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ کس چیز میں برابری؟ وصفاً وفعلاً، وصف کے اعتبار سے بھی برابری، فعل کے اعتبار سے بھی برابری۔ اب حر نے حر کو قتل کیا تو وصف کیا تھا؟ وہ بھی حر، یہ بھی حر، برابری ہے۔ غلام نے غلام کو قتل کیا تو وہ بھی غلام، یہ بھی، اس میں بھی وصف عبدیت کا موجود، اس میں بھی وصف عبدیت کا موجود، برابری آ گئی ہے نہیں آ گئی؟ مقتول کے سلسلے میں برابری، وصف میں بھی برابری، اور اگر حر کس کو قتل کر دے؟ غلام کو قتل کر دے پھر قصاص نہیں آئے گی، برابری نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب تفاوت زیادتی کے اعتبار سے ہو، پھر قصاص نہیں آئے گا۔ اور اگر غلام کو قتل کر دے تو حر میں آزادی والا وصف زائد موجود ہے، اور اس میں وہ آزادی والا وصف نہیں، وصف میں کمی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اس نے اس کو قتل کر دیا، اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، صاحب جلال رحمۃ اللہ شافعی ہے نا، ان کی رائے بیان کر رہا ہوں، اس کو قتل نہیں کیا جائے۔ حنفیہ کی بھی بتاتا ہوں ابھی کیا ہے، نہیں قتل کیا، برابری نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ تفاوت ہے، برابری نہیں، لیکن ایک زائد معنی کی وجہ سے پھر تو نہیں، اور اگر کمی کی وجہ سے آ رہا ہے پھر بطریق اولا قتل ہو جائے۔ اور اگر غلام کو قتل کرتا ہے اس میں قاتل میں ایک زائد وصف موجود ہے، آزادی والا، اور آزادی کے اعتبار سے مقتول میں کمی ہے۔ اب اگر یہ اس کو قتل کر دے گا، برابری نہیں، حالانکہ قصاص کا معنی ہی برابری ہے، تو نہیں قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر، اور اگر عبد کو قتل کر دیا قصاص۔ البتہ اگر اس کا الٹ ہو جائے، غلام آزاد کو قتل کر دے، اب غلام میں کیا تھی؟ کمی، آزادی نہیں، اور حر کے اندر ایک زائد چیز موجود تھی، مقتول میں ایک زائد چیز، پہلے تو قاتل میں کیا تھی؟ زیادتی تھی نا، اب وہ قاتل میں کمی آ گئی، مقتول میں زیادتی ہے۔ جب غلام کو قتل کرے اپنے جیسے وصف والے کو تو قصاص آ جاتا ہے، تو اپنے سے زائد وصف والے کو قتل کرے، اس میں تو ظلم اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا، اس میں تو بکری کے اولا قصاص آ گیا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ یہ اس صورت پہ آ گئے تو کس اعتبار سے برابری ہونی چاہیے؟ وصف کے اعتبار سے بھی برابری۔ قاتل میں زائد وصف نہ ہو مقتول سے پھر قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ برابری ہے۔ اور اگر مقتول میں زائد وصف موجود ہے
قاتل کیا تھا؟ غلام تھا. اور مقتول کیا تھا؟ مقتول میں زائد وصف آ گئے، وہ تو آزاد تھا. تو اگر یہ برابر والے کو اس سے کم وصف والے کو قتل کرتا قصاص آ جاتا، تو زائد والے کو کرے گا تو بطریق اولا قصاص آ جائے گی. برابری کا معنی آ گیا، برابری ہو یا اس برابری سے زائد والے کو قتل کرے گا پھر تو بطریق اولا قصاص آ جائے گا. ورنہ برابری کمی نہیں ہونی چاہیے، برابری یا برابری سے زائد وصف کے اعتبار سے. وصف میں بھی برابری کا معنی کر دیا، اور فعل قتل میں بھی برابری ہونی چاہیے، ہر چیز میں برابری. کیا نا، جیسا اس نے قتل کیا ہے ویسا اس کو قتل کیا جائے گا. جیسا اس نے قتل کیا ہے فعل کے طرف، ویسے اس کو قتل کیا جائے گا، تبھی برابری آئے گی نا. اس نے دریا میں دھکا دے دیا تھا، غرق کر کے قتل کیا تھا، اس کو بھی دھکا دے دو. اس نے پہاڑ سے دھکا دے دیا تھا، اس کو بھی پہاڑ سے دھکا دے دو. نہیں، اس نے گولی ماری تھی، اس کو بھی گولی مار دو. اس نے گردن اڑائی تھی، اس کی بھی گردن اڑا دو. جیسا اس نے قتل کیا تھا ویسے اس کو قتل کر دو. یہ معنی ہو گیا برابری کا. تو وصف میں بھی برابری نہیں، جو وصف اس میں وہی وصف کس پہ ہو، یہ معنی. وہ غلام یہ غلام، وہ آزاد یہ آزاد. صحیح سے مقتول کے اعتبار سے بھی، مقتول کے وصف میں بھی برابری، قاتل مقتول کے، اور فعل قتل میں بھی برابری. جیسے اس نے قتل کیا ویسے اس کو قتل کر دو، یہ معنی ہے. کس نے کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے نزدیک سیدھی سی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا قوت الا بالسیف، تلوار ہی سے قصاص لیا جائے گا، کسی اور چیز سے نہیں. وہ جیسے بھی قتل کرے اس کی گردن ہی اڑانی ہے، تلوار سے قصاص لیا جائے. جیسے اس نے کیا اس سے نہیں، کیونکہ اس کے خلاف روایت موجود ہے. آپ قصاص کے لفظ سے استدلال کر رہے ہو نا، تو یہ تو قیاس ہے. اور قیاس کے مقابلے میں جب روایت آ جائے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ قصاص کو ہوگی یا روایت کو ہوگی؟ روایت کو ترجیح ہوگی، قیاس کو چھوڑ دیا جائے. ہمارے نزدیک سے تلوار سے، اور وہ روایت انہوں نے حاشیے میں ذکر بھی کر دی ہے، لا قوت الا بالسیف. اور دوسری بات، اس میں بھی ہمارا اختلاف ہے. ہمارے نزدیک اگر آزاد غلام کو قتل کر دے گا اس میں بھی قصاص آ جائے گا. عورت کو قتل کر دے اس میں بھی کیا، اور مرد کو قتل کر دے اس میں بھی. بندہ کسی ذمی کو قتل کر دے، کافر ذمی کو قصاص اس میں بھی آ جائے گا. ان تمام صورتوں میں قصاص آ جائے گا. وجہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ولا يقتل بالعبد، حر کے بدلے الحر بالحر، الحر یقتل بالحر، اس کو قتل کیا جائے گا. بالحر کا متعلق یقتل ہے، کس کے بدلے میں؟ حر کے بدلے میں. اور اگر حر غلام کو قتل کر دے اب نہیں قتل کیا جائے، کیونکہ وصف کے اعتبار سے برابری نہیں، کمی موجود ہے. یہ آزاد ہے قاتل، مقتول آزاد نہیں، وصف نہیں، کمی ہے نہیں، کیونکہ قصاص نہیں، برابری نہیں ہے. والعبد بالعبد والانثى بالانثى، غلام کو قتل کرے قصاص برابری ہے، وہ بھی غلام یہ بھی غلام. عورت کو قتل کرے برابری ہے، قتل کر دیا جائے. بندہ عورت کو قتل کر لے قصاص نہیں آنا چاہیے، برابری نہیں ہے. اللہ فرما رہے والانثى بالانثى، روش سے بھی معلوم ہوتا ہے برابری. کون کہتا ہے؟ امام شافعی. عورت کو قتل کرے گے قصاص، بندہ عورت کو کرے گا قصاص نہیں. ظاہری معنی آیت کا یہی تھا، لیکن وبینت السنت، حدیث چونکہ تفسیر ہے قرآن مجید کی. حدیث کیا ہے؟ جو منکرین حدیث ہیں وہ منکرین قرآن بھی ہیں، کیونکہ حدیث تفسیر ہے، اس کے بغیر قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں تو اتنا ہے نا، نماز پڑھو، جگہ جگہ آپ نے دیکھی ہے نماز پڑھ نماز پڑھ. اب زور کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، عصر کی کتنی پڑھنی ہے، مغرب کی کتنی ہے، سنتیں کتنی ہے، واجب بھی ہے، وتر بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، کیا قرآن میں اس کی تفصیل موجود ہے؟ اگر آپ حدیث کو نہیں مانو گے تو سلاد کا تو لوگ مانا دعا ہے، وہ دعا کرو اور نکل جاؤ، جیسے آج بھی بعض لوگ کرتے ہیں. حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. زکوٰۃ دو، کس کس چیز پر زکوٰۃ دو؟ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے،
پیسے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، اور صرف آئے زکوٰۃ دو، یہ ساری وضاحت حدیث کے اندر آتی ہے۔ اگر آپ حدیث کو بیچ سے نکال دو آپ عمل ہی نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا حدیث کی حیثیت کس کی ہے؟ قرآن کی تفسیر کی ہے۔ تو آیت تو یہی چاہتی کہ عورت کو قتل کرے، بندہ عورت کو قتل کرے برابری نہیں کے سامنے، لیکن حدیث کہتی ہے کہ ساتھ آ جائے گا، اس لیے بندہ عورت کو کرے گا تو ساتھ آ جائے گا۔ کیوں؟ ضابطہ یہی چاہتا تھا نہیں ہونا چاہیے، لیکن روایت آ گئی۔ روایت قیاس اور ضابطے کے مقابلے میں روایت کو ترجیح دے دیں گے۔ روایت کیا ہے؟ ان الذکر یقتل بها، روایت یہ آ گئی، حدیث میں یہ آ گیا کہ مذکر کو یقتل بها، اس مؤنث کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، یہ روایت آ گئی۔ اس روایت کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مذکر مؤنث کو قتل کر دے کے ساتھ آ جائے، ورنہ نہیں آنا چاہیے تھا ضابطے کے اعتبار سے، کیونکہ برابری نہیں۔ وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ، ہاں ایک اور چیز میں بھی برابری ضروری ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اگرچہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے لیکن اس میں بھی برابری ہے۔ وہ کس چیز میں برابری ہے؟ دین میں بھی برابری ہونی چاہیے۔ مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے کہ ساتھ آئے گا کہ نہیں؟ برابری نہیں، وہ مسلمان ہے، وہ اعلیٰ ہے، قاتل اعلیٰ ہے، مقتول ادنا ہے، اور اعلیٰ ہے، مقتول غلام ادنا ہے، اس میں کے ساتھ نہیں آتا تو مسلمان تو کافر سے بہت زیادہ، غلام سے بھی زیادہ اعلیٰ، یہ تو غلام سے بھی زیادہ ادنا ہے، یعنی یہ مقتول غلام سے زیادہ ادنا ہے اور وہ اعلیٰ ہے، تو جب غلام کے قتل میں کے ساتھ نہیں آتا تو اس میں بکری کے اولا کے ساتھ یہ بھی برابری ہونی چاہیے، اگرچہ قرآن مجید میں موجود نہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ ایک اور اضافہ کر لو کہ ساتھ کا لفظ برابری کو چاہتا ہے، تو کس چیز میں برابری؟ مماثلت فی الدین بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کافر مسلمان کو قتل کر دیتا ہے نہیں تو اب مقتول میں وصف قاتل سے بڑھ کر آ گیا، اس سے کے ساتھ نہیں لیا جائے، جیسے غلام آزاد کو قتل کر دے کے ساتھ آ جائے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وَأَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الدِّينِ، کس چیز میں برابری ہونی چاہیے؟ دین کے اعتبار سے بھی برابری ہونی چاہیے۔ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا بِكَافِرٍ، مسلمان اگرچہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو وہ کافر کو قتل کر دے، کافر اگرچہ آزاد ہی کیوں نہ ہو قصاص نہیں آئے گا، کیونکہ دین کے اعتبار سے برابری، وہ اعلیٰ ہے تو کے ساتھ برابری کو چاہتے، یہاں قصاص نہیں آئے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، فمن عفی له من القاتلین من دم اخیہ، تو قصاص آ گیا یا نہیں آ گیا؟ قصاص مانا اس قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن ایک بات ہے، یہ قتل کرنا، قصاص لینا، یہ مقتول کے ورثاء کا حق ہے، وہ لے سکتے ہیں قصاص، لیکن اگر انہوں نے معاف کر دیا فمن عفی له، اس کو معاف کر دیا، کس کو معاف کر دیا؟ من القاتلین، قاتلین کو معاف کر دیا گیا، قاتلین میں سے کسی قاتل کو اگر معاف کر دیا گیا، کس کی طرف سے معاف کر دیا گیا؟ مقتول کے ورثاء کی طرف سے معاف کر دیا گیا۔ من دم اخیہ المقتول، اس کے بھائی، اس قاتل کے مسلمان بھائی مقتول کے اولیاء کی طرف سے، اس کے ورثاء کی طرف سے معاف کر دیا گیا۔ کیا معاف کر دیا گیا؟ اوفیہ کا نائب فاعل کیا ہے؟ شیئن، کچھ چیز معاف کر دی گئی، شیئن نکرہ ہے، کچھ چیز معاف کر دی گئی، معنی یہ ہو گیا معاف کر دیا گیا۔ کیا معاف کر دیا؟ شیئن معاف کر دیا، کچھ شے معاف کر دی گئی۔ یہ کچھ کس کا معنی کر رہا ہوں؟ کیا معنی معاف کر دیا؟ بِأَن تُرِكَ الْقِصَاصُ، معاف کر دیا گیا معنی قصاص چھوڑ دیا گیا۔ اب شیء نکرہ ہے، کچھ معاف کر دیا گیا، اب یہ کچھ کیا ہے؟ تنکیر کس چیز کو چاہتی ہے؟
دیکھو وہ تنکیر شیئن، یہ شیئن قرآن مجید میں ہے نا، اس کی تنکیر چاہتی ہے یفید سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثہ. اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا. کچھ معاف کر دیا گیا. کیا کچھ معاف کر دیا؟ قصاص کا کچھ حصہ معاف کر دیا گیا، پورا قصاص معاف نہیں کیا گیا. اگر قصاص لینا تھا نا، قصاص کا اچھا کا حصہ معاف کرتے ہیں، کچھ قصاص معاف کریں. اتنے حصے کے بدلے میں پیسے دے دینا، کچھ حصہ معاف کر دیتے ہیں نا، اتنے حصے کے بدلے میں پیسے دے دینا، تو بقیہ حصہ برقرار ہے، اکثر حصہ برقرار ہے. کچھ معاف کیا ہے. ٹھیک. یا شیء ان کا دوسرا ماننا ہے، شیء نکرہ ہے نا، مبہم ہے. کچھ حصہ معاف کر دیا، یہ بھی ہو گیا قصاص کا کچھ حصہ. اور کچھ ورثاء نے معاف کر دیا، ساروں نے معاف نہیں کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی. شیء کا کیا معنی ہو گیا؟ شیء من القصاص یا شیء من الورثہ. کچھ ورثاء نے معاف کر دیا، ساروں نے نہیں. یا قصاص کا کچھ حصہ ہو گیا، شیء من القصاص یا شیء من الورثہ. چار وارث ہے نا، دو نے معاف کر دیا یا ایک نے معاف کر دیا، باقیوں نے نہ کیا. شیء من الورثہ، کچھ ورثاء نے معاف کیا، کچھ قصہ. ان دونوں صورتوں میں پورا قصاص معاف ہو جائے گا. آپ قصاص نہیں لے سکتے. آپ اس سے دیت تو لے سکتے ہیں، قصاص نہیں لے سکتے. بالکل. کچھ قصاص کا معاف کرنا کل قصاص کا معاف کرنا ہے، کیونکہ قصاص کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. کہ قصاص مانا اس کی جان لے لینا، اس کی روح نکال دیں. تو کچھ روح نکال دیں، کچھ روح اندر ہی رکھے تو بندے کے بس میں ہی نہیں ہے. روح جائے گی تو ساری جائے گی، نہیں جائے گی تو بالکل نہیں جائے گی. تو کچھ قصاص معاف کرنا یہ کل قصاص معاف. تو کچھ ورثاء کا معاف کرنا یہ گویا کل ورثاء کو معاف کرنا ہے. انہوں نے تو معاف ہی نہیں کیا، ان کو کس چیز کی چٹی کہتے نہیں، ان کو دیت مل جائے گی. پھر یہ دونوں نہیں بن سکتے ہیں. شیئن کا معنی آگے نہیں آیا. یفید سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثہ. شیئن کی تنکیر کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ کہ کچھ قصاص معاف کر دیا، یہ معنی بن جائے گا شیئن کا. نقرہ کا معنی کچھ. نقرہ کا معنی کیا ہے؟ آپ کو ایک فرق بتلاتا ہوں، شاید کم لڑکوں کے ذہن میں ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے بھی ذہن میں نہ ہو. جاءنی الرجال کیا معنی کریں گے؟ اسلام داخل ہے، کیا معنی کریں گے؟ بھائی الاسلام آیا نا، ترجمہ کیا کریں گے؟ خاص آدمی ہے. اور جانی رجال عام آدمی ہے. یہ غلط ترجمہ ہے آپ کا، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. جانی رجال کچھ آدمی آئے، چند آدمی آئے. اس طرح کا کچھ لگانا پڑے گا، چند آدمی آئے. اور جاءنی الرجال آدمی آئے. ماء کچھ پانی، الماء پانی. رجل کوئی آدمی، اور رجل آدمی آیا. نہیں سمجھ میں؟ یہ تنکیر چاہتی ہے کہ کوئی اس کی تنکیر کا اظہار ہو، وہ اس کی مناسبت کہیں کچھ کرنے گا، کہیں کوئی آ جائے گا، کہیں اس طرح کا کچھ لگانا پڑے گا. تو شیء نکرہ ہے یا نہیں؟ کچھ معاف. اب یہ کچھ کیا چیز ہے؟ کیونکہ نکرہ ہے نا، تنکیر یہ کچھ کو چاہتی ہے. شیء من الورثہ، کچھ ورثہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ کا معاف کرنا یہ کل کا معاف کرنا ہے، یہ معنی ہوتا ہے. تنکیر شیء یفید سقوط القصاص بالعفو عن بعضه. کس چیز کا فائدہ دیا؟ دو نقطے نکلے اس سے. کچھ قصاص معاف ہو گیا، شیء کیا چاہتا ہے؟ کل قصاص معاف ہو گیا. یا کچھ ورثاء نے معاف، کیونکہ نقل ہے نا، نہیں کوئی چاہ رہا کچھ کا کیا مانا ہے. تو دونوں استعمال سے دونوں مراد ہو جائیں گے، کوئی ایک نہیں. کوئی ایک ہو تو ترجیح بلا مرجع، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور دونوں مراد. کچھ قصاص معاف یا کچھ ورثاء نے معاف کر دیا، یہ شیء ان کی تنکیر نے فائدہ دیا. دونوں صورتوں میں کل قصاص معاف ہو جائے گا. آپ قصاص نہیں لے سکتے، اب دین ہی آ جائے گی. یفید سقوط القصاص بالعفو عن بعضه، بعض قصاص معاف کر دیا، قصاص معاف ہو گیا. شیء کی تنکیر بتا رہی ہے. اور بعض ورثاء نے معاف کر دیا،
تب بھی قصاص معاف ہو گیا. شیون کی تنقید میں اس چیز کا فائدہ دیا. بات ختم ہو گئی. باقی فمن عفی لہ من اخیہ، قاتل جو بھائی ہے اس مقتول کا، اس نے اگر قتل کر دیا تھا اپنے بھائی کو، بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے نا. اگر کسی مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، اب یہ اخی کا لفظ بتلا رہا ہے. خدا کی قسم کیسے نقطے ہم غور ہی نہیں کرتے. یہ اخ کا لفظ بتلا رہا ہے بھائی نرمی والا معاملہ کرو، یہ بھائی ہے تمہارا، اس کے ساتھ سہولت والا معاملہ کرو. کہ ساتھ اگر چھوڑ دو، اس کی جان معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ بھائی ہے. بھائی کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. امن عفی لہ، معاف کر دیا اپنے بھائی کو، بھائی سے مراد قاتل ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ اشارہ کدھر کر دیا بھائی سے؟ معافی بہتر ہے، سمجھو بھائی ہے. کیونکہ قتل کرنے کے باوجود وہ کافر نہیں ہوا، فاسق تو ہو گیا، کافر نہیں. جب مسلمان ہے تو انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہے یا نہیں؟ اشتراک فی الدین ابھی بھی موجود ہے. قتل کی وجہ سے کافر نہیں ہے تو بھائی ہے. تو بھائی کو، اپنے بھائی کو اگر معاف کر دیا گیا تو اخ کا لفظ بتلا رہا ہے کس بات کی طرف؟ ایک نقطہ یہ. دوسرا اخ کے لفظ سے ایذان، یہ بھی بتلانا ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قتل کرنے کے باوجود یہ کافر نہیں بنے گا، یہ مسلمان ہی رہے گا. تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی نے قتل کیا تھا اس کو معاف کر کے، تو بھائی تبھی بنے گا نا جب مسلمان ہو، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے. معلوم ہوا قتل کے باوجود اسلام باقی ہے، وہ کافر نہیں ہوا، وہ مرتد نہیں ہوا. کتنی چیزیں بتا دی. تلفظ، بھائی ہے، نرمی کرو بیٹا، حسن سلوک کرو، معاف کرو زیادہ بہتر ہے. دیت کی طرف آ جاؤ یا ویسے معاف کر دو. اور دوسرا بتلا دیا وہ قتل کے باوجود بھائی ہی ہے، وہ کافر اور مرتد نہیں ہوا، ابھی بھی اس کا اسلام باقی ہے. یہ معتزلہ کہتے تھے نا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، اس کا جواب کیا آ گیا؟ کافر. اللہ بھائی کہہ رہے ہیں، ویسے تو بھائی نہیں تھا، تو اسلامی بھائی تھا نا، تو اسلام ابھی بھی باقی ہے، تبھی تو اللہ نے بھائی کہا اس قاتل کو. لیکن گناہ کبیرہ ہے یا نہیں؟ اس سے بڑھ کر گناہ کون سا ہو؟ خالدین فیہا، جس جان بوجھ کر قتل کر دے، غضب اللہ کا، مطلب اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. کتنی سخت سزائیں، ہمیشہ ہمیشہ لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا یہ قاتل، بڑی سزائیں. لیکن اس کے باوجود بھائی یہ کافر نہیں ہوا. ادھر اشارہ ہے، اسلام میں باقی ہے. وفی ذکر اخیہ، دو نقطے معلوم ہو رہے ہیں اس کے ذکر سے. تعطف داع الی العفو، یہ ایک نرمی اور پیار ہے کہ بیٹا تمہارا بھائی ہے. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کہتے ہیں کوئی مار رہا ہے نا کسی کو، غلطی کی، کہتے ہیں بیٹا بچہ ہے، بچہ، تو کیا مانا بچے کا؟ نرمی کرو یار، بچہ ہے، بچہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. میرے بھائی ہے، بھائی اشارہ، نرمی کرو، کوئی بات نہیں، بھائی غلطی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ادھر اشارہ ہے، نرمی کرنا بہتر ہے کیونکہ بھائی ہے تمہارا. تو ایک تو کدھر تعطف، نرمی، بھائی کہتا ہے نرمی کرو، اور نرمی کب ہوگی؟ داعن کے خلاف میں، جب معافی کرو تو معافی بہتر. وہ ایذان، یہ تعطف پر ایک تو وہ نقطہ معلوم ہو رہا ہے، ایک یہ نقطہ بھی معلوم. ایک تو تعطف، دوسرا ایذان. ایذان کے قتل کے باوجود وہ تمہارا اسلامی بھائی ہو، کافر نہیں ہوا. وَإِذَانٌ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْطَعُ أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ، ایمان والا بھائی چارہ ختم نہیں ہوا. مومن کا بھائی ہے اور ابھی بھی یہ مومن ہی ہے، یہ کافر میں ایمان سے باہر نہیں نکلا جیسا کہ معتزلہ کیا ہے، وہ غلط ہے. یہ آپ کا لفظ بتلا رہا. ومن مبتدا فمن عفی لہ میں جو من آیا، صاحب جہاں ترکیب بھی کروں، وہاں سے من کیا ہے؟ مبتدا. شرطیت او موصولۃ، یہ من شرطیہ بھی بن سکتا ہے، موصولہ بھی بن سکتا ہے. صلہ موصول مل کر مبتدا بن جائے گا، یا شرط جزام مل کر، یہ دونوں طرف بھی بن سکتے ہیں اس کے. من عفی لہ، اگر شرطیہ ہو، اگر معاف کر دیا گیا اپنے بھائی کو، یہ اس کا معنی ہو جائے گا شرط کا.
اور وہ شخص کے جو معاف کرتے، الذی کے معنی میں موصولہ بن جائے گا، تو صلہ موصول مبتدا یا شرط جزا کیا بن جائے گا؟ مبتدا خبر کی بجائے اتباع بالمعروف، یہ کیا بن جائے گا؟ خبر نہیں. جب قاتل کو معاف کر دیا گیا تو وہ شخص اگر اس کو معاف کر دیا گیا، اتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان، اور اس معافی کے بعد اتباع بالمعروف، اچھائی والا معاملہ اس کے ساتھ کرو. یہ کس کو حکم ہو رہا ہے اتباع بالمعروف کا؟ مقتول کے ورثاء کو اچھائی والا معاملہ کرو. یہ نہ کرو کہ اس کو معاف کر دیا، بریف میں گھر آئے تو بیگم سے ملاقات ہوگی، بیگم نے کہا تیرے سے بڑا غیرتی کوئی نہیں ہے، اور تو نے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا ہے، تیرے اندر عقل نہیں ہے. کہتے میں دوبارہ کے ساتھ لوں گا، اب کے ساتھ ملے کہتے آپ نہیں کریں گے. پھر اچھائی والا ایک دفعہ معاف کر دیا ہے، معافی کے بعد یہ ختم نہیں ہوگا، اب وہ دوبارہ سے کے ساتھ پھر اچھے طریقے سے اس معافی کو چلاؤ گی. فاتباع بالمعروف، فاتباع کیا مانا؟ فاتباع فعل العافی، یہ جو معاف کرنے والا تھا نا، اعلی اس کے ذمہ لازم ہے. کیا چیز لازم ہے؟ اتباع القاتل، وہ جو معاف کر دیا ہے نا اس میں اچھے طریقے سے اس کی پیروی کرے، یعنی اس معافی کو برقرار رکھے، اس کو ختم نہ کرے. کیونکہ ایک دفعہ معاف کرنے کے بعد قصاص ختم ہو گیا، قصاص مر گیا، اور مرا ہوا دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. اب وہ اسی کو اچھے طریقے سے چلے بالمعروف اور اچھے طریقے سے معافی کو آگے چلائے. قصاص معاف ہو گیا تو کون سی چیز آ دیتی ہے؟ تو اچھے طریقے سے مطالبہ کرے، یعنی یہ اچھائی کے ساتھ. ایک معنی تو وہ ہو گیا معافی کے بعد تو ختم ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب قتل معاف کر دی تو دیت آ گئی، دیت والے سلسلے میں بھی معروف یعنی احسان کے ساتھ چلے، پیار سے اس کو کہ بیٹا تو نے کہا تھا فلاں تاریخ کو ہمیں پیسے مل جائیں گے یا اونٹ مل جائیں گے یا 35 کلو تقریباً چربی بنتی ہے وہ مل جائے گی، وہ مجھے دے دو، وہ تاریخ آ رہی ہے. تو پہلے ابھی نہیں آئے، ہفتہ اور دے دو. کہتے ہفتہ چھوڑو تم 15 دن بعد دے دو، کوئی بات نہیں، اچھے طریقے سے چلے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈنڈے بٹھانا شروع کر دیں، اس کے دروازے کے پاس جا کے گھرے ڈال دے، اس کو تنگ کرنا شروع کر دے. تو یہ اتنا زیادہ خرچہ ہے، اس کو کرنا پڑے گا نا. تو اچھے طریقے سے آپ کر دیا ہے، پہلے تو وہ ایک احسان ہو گیا. دوسرا احسان یہ کرو جو دیت کی ادائیگی ہے اس میں سختی نہ، یعنی کیا مانا احسان کا؟ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چلو کا مانا ہو جائے گا. اور مانا سختی والا معاملہ نہ کرو، دیت کا مطالبہ کرو لیکن نرمی اور پیار کے ساتھ کرو. وترتیب الاتباع على العفو يفيد ان الواجب احدهما. اتباع میں فا آیا یا نہیں آیا؟ یہ فا جب آیا تو فا آتا ہے ترتب کے لیے، تو اس اتباع کا ترتب ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ عفو پر، معافی پر. نہیں سر، اس معافی کو اچھے طریقے سے لے کر چلو. اب یہ فا آیا، اس اتباع کا ترتب ہو رہا عفو پر. اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر سے ایک نقطہ نکلا کہ واجب دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے. کیا چیز؟ یا تو قصاص لے لو یا معاف کر دو، دونوں میں سے کوئی ایک چیز واجب، اور دونوں برابر ہیں. واجب کیا ہے؟ احدہما، کیونکہ اتباع کا معنی کیا کیا؟ اس عافی کے ذمہ اعلی واجب ہے اس معافی کو اچھے طریقے سے چلائے. یہ بھی واجب تھا، قصاص بھی واجب تھا، تو معلوم ہوا دونوں میں سے کوئی ایک چیز واجب ہے. کیونکہ اتباع کا ترتب ہو رہا ہے عفو پر، یہ کس چیز کو چاہتا ہے؟ وجوب کو. تو جیسے قصاص واجب ہے یہ بھی واجب ہے، تو واجب احد ہونا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز واجب ہے. وہ دونوں برابر ہیں، کوئی ایک معاملہ کر لے. یہ نکلا. یہ کون کہتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ نہیں نہیں، قصاص اصل ہے اور یہ معافی جو ہے یہ اس کا بدل ہے، یہ اس کا نائب ہے، یہ اس کا عوض ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہے. جیسے کہ وضو اصل ہے اور تیمم اس کا بدل ہے، یہ اصل نہیں ہے.
اسی طرح اس کی حیثیت وضو اور تیمم والی ہے تو برابر نہیں ہے. معاف نہیں کرے گا قصاص آئے گا ہی آئے گا. ہمارے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول دوسرے والا ہی ہے. وہ اصل ہے کیونکہ بے شمار آیات قصاص کے بارے میں بتلا رہی ہے، بے شمار دلائل موجود ہیں. اصل حکم کون سا ہے قصاص کا؟ وہ نہ ہو تو اس کا بدل بنے گا، دونوں برابر نہیں بنے گے. اس آیت سے نکالا تھا ایک قول یہ تھا کہ دونوں برابر ہیں، لیکن ان کا بھی راجح قول یہ اصل وہ ہے بدل یہ ہے. دیکھ لیں فاتباع وترتیب الاتباع علی العفو. فاتباع آیا واتباع نہیں آیا، فا ترتب کو چاہتا ہے. تو پھر اتباع کا ترتب جس پر فا داخل ہے وہ اس کا ترتب ہو رہا ہے، کس پر داخل ہے؟ اتباع نہیں. پھر اس معافی کو اچھے طریقے سے چلاؤ، اس کے اوپر سختی نہ کرو. دیت کے سلسلے میں معافی میں سختی نہ کرو. اب معاف کر دیے تو ٹھیک ہے، پیار سے دیت ہی لے لو. یفید ان الواجب احدہما، یہ ترتب بتلا رہا ہے یہ بھی واجب ہے. شرط جزا بنائے یا نہیں بنائے؟ یہ جزا بن گیا. وہ من اگر شرطیہ لے لیں تو وہ شرط بن گیا. تو ترتب جزا کا شرط پر ترتب وجوب کو چاہتا ہے، تو ترتب وجوب کو چاہتا ہے. معلوم ہو یہ بھی واجب ہے، یا یہ واجب ہے یا قصاص واجب ہے. ان الواجب احدہما، یہ ترتب بتا رہا ہے. اور دو نمبر ان الواجب احدہما، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے. اس کا قول کیا ہے؟ واجب القصاص، واجب ایک ہی چیز ہے وہ ہے قصاص، اور والدیۃ بدل العفو، وہ اس کا بدل بنے گا. یہ دونوں برابر ہیں اور یہی راجح قول ہے اور ہماری رائے بھی یہی ہے. وَلَوْ عَفَا وَلَمْ يُسَمِّهَا فَلَا شَيْءَ وَرُجِّحَ. کیا کہا؟ فَلَوْ عَفَا وَلَمْ يُسَمِّهَا، اگر یہ ذکر کر دیا نا کہ ورثہ نے کہ ہم نے قاتل کو معاف کر دیا، یہ نہ ذکر کیا کہ قصاص کا ثلث معاف کیا یا ربع معاف کیا، صرف مطلق ذکر کر دیا، عفا معاف کر دیا. اللہ عفا ولم یسمھا، اور یہ نہیں نام لیا کہ کتنا معاف کیا، آدھا معاف کیا، کل معاف کیا، چوتھائی کیا، فلا شیء، پورا قصاص معاف ہو جائے. کیونکہ ٹکڑے نہیں ہو سکتے، کچھ بھی معاف ہو گیا کل معاف ہو جائے گا. ورجح، اس قول ثانی کو ترجیح دی گئی ہے. پہلا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا راجح نہیں ہے، صاحب جالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس کے اولیاء کو حکم تھا اس کے ساتھ پیار والا اور نرمی والا سہولت والا معاملہ کرو. اس معافی کے سلسلے میں دیت میں سختی نہیں کرو بالکل. اب قاتل کو بھی حکم ہے تم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ تو معاف کر دیا. یہ نہ ہو کہ وہ دیت لینے کے تم ٹال مٹول شروع کر دو، اگلے دن میں آنا 6 مہینے بعد پتہ کر لینا، اچھا جب ہوں گے وقت بھی بتلا دوں گا. یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی نہ کرو، زیادتی ہے. وہ عذاب الیہ کے ساتھ یہ حکم کس کا ہے؟ تو جانبین کو حکم دے دیا زیادتی نہیں کرنا. وہ علی القاتل، مقتول کے اولیاء بھی نرمی، لیکن قاتل کے ذمے بھی واجب ہے. وہ علی القاتل لازم ہے. اگر ان معاف کیا اور تیری جان چھوڑ دی گئی ہے، الیہ الی العافی، معاف کرنے والوں کو دیت ادا کر دو اچھے طریقے کے ساتھ اس نے سلوک والا معاملہ کرو ان کے ساتھ. اور وہ کون ہے؟ عافی کون ہے؟ اچھے طریقے کیا ہے؟ بلا مثلا ٹال مٹول نہ کرو، والا بخشنا کمی بھی نہ کرو. یہ نہ کوئی یار تو 15 تو میں لے لو تو پیسے یہ بھی نہ کرو، یہ بھی جاتی.